آپ کو دیں کہ کراچی سے سرمایہ کار 15 تا 20 ارب ڈالر UAE منتقل کر چکے ہیں۔ چیئرمین عباد حسن بخشی کا بڑا انکشاف، بولے نیو یارک اور لنڈن میں پراپرٹی خریدنا آسان ہے لیکن کراچی میں مشکل ہے۔ کراچی میں پچھلے 40 سال سے کوئی 5 اسٹار ہوٹل تعمیر نہیں ہوا۔ سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب یاس مگو کا شکوہ، ساحلی پٹی پر عالمی سطح کے سیاحتی مقامات بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ پورٹ قاسم کی 6000 ایکڑ زمین صنعتوں کے لیے مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ کا چارٹر آف اکانومی پر زور، کہا PIA اور روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری جلد کی جائے گی۔ اداروں کی نجکاری کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے۔ وفاقی وزیر کیسر شیخ نے پیپلز پارٹی کو نجکاری کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف ایگزیبیشن انڈسٹری کے تحت 8ویں پاکستانی انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو اینڈ ٹورزم کا انعقاد۔ کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ نے کہا کہ ریاستی ادارے سالانہ 800 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نجکاری چاہتی ہے، تاہم نجکاری پیپلز پارٹی کے منشور میں نہیں ہے۔ نجکاری سے نقصان ہوتا ہے، لوگ جو ان کے کوئی بھی بندے ہیں ان کی جابس کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ تو آج کوئی نئی بات تو نہیں، یہ تو ان کی یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اور ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم نجکاری کی طرف جائیں، اور ابھی تک دیکھیں نا کوئی PIA کر رہے ہیں، جلد انشاءاللہ وہ اس کی نجکاری ہوگی، یا دوسرا کوئی ہوٹل ہم جو نیو یارک میں دے رہے ہیں، تو چیزیں ہم کوشش کر، میں نے آپ سے کہا نا کہ 800 ارب روپے سالانہ نقصان۔ وفاقی وزیر نے پیشکش کی کہ بن قاسم پر 6000 ایکڑ زمین موجود ہے، جو صنعت لگانا چاہے گا اسے سہولتیں فراہم کریں گے۔ بالکل، ہم ڈیولپمنٹ، ابھی وہ ڈیولپ لینڈ نہیں ہے، ہم کوئی بھی لینا چاہے نا 500 ایکڑ کم از کم 6000 ایکڑ ہے، کوئی بھی باہر والی کمپنی یا پاکستانی کمپنی لینا چاہے تو ہم بالکل زیرو پہ اس دے رہے ہیں، مفت زمین دیں گے، لیز کریں گے اس کو 30 سال کا، تو اب وہ اس کے اوپر ہے، اگر وہ ہم تو چاہتے ہیں انڈسٹری لگے۔ اس موقع پر آباد کے چیئرمین حسن بخشی اور پیٹرن ان چیف محسن شقانی نے حکومت سے پراپرٹی سیکٹر کے لیے ٹیکس میں کمی اور دیر پر پالیسی کا مطالبہ کیا۔ کوئی ایک ایسا سینئر آدمی اس انڈسٹری کی اونرشپ لے، میرے لیے نہیں، آباد کے لیے نہیں، اس کراچی کے لیے نہیں، اس پاکستان کے لیے لے، کہ جو پہلا گھر ہے اس کے لیے ہم نے لمٹ رکھی ہے 20 لاکھ روپے فائنینس 5% لون پہ، تو میرا خیال ہے کہ اس کو 1 کروڑ روپے ہونی چاہیے، اور جو سیکنڈ ٹائر ہے وہ 35 لاکھ روپیز ہے، وہ 8% پہ، تو وہ 1.5 کروڑ والا سیکنڈ ٹائر ہونا چاہیے، تاکہ پہلا گھر ہر آدمی لے سکے، کچی آبادی نہ بنے، سلمز نہ بنے شہر میں۔ شرکا نے سیاحت اور پراپرٹی کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اس ایونٹ کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کسٹم کی کارروائیوں پر مزدہ مالکان برہم، نارتھرن بائی پاس پر دھرنا، ٹرانسپورٹرز نے کسٹم حکام پر فائرنگ کرنے، گاڑیوں کو نقصان پہنچانے اور 4 افراد کو زخمی کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ کسٹم حکام نے مزدہ ایسوسی ایشن کے الزامات مسترد کر دیے۔ گاڑی سے 5000 لیٹر اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل برآمد ہوا تھا۔ ہجوم نے گاڑی چھیننے کی کوشش کی، چوکی پر بھی حملہ کیا۔ ٹرانسپورٹرز نے کامیاب مذاکرات کے بعد ناردرن بائی پاس سے دھرنا ختم کر دیا۔ محمد خورشید رحمانی کی یہ رپورٹ۔ مزدہ ایسوسی ایشن اور کسٹم حکام آمنے سامنے، احتجاج، مظاہرہ، دھرنا اور مذاکرات۔ ٹرانسپورٹرز رہنما عطا اللہ بلوچ اور دیگر نے کسٹم حکام پر فائرنگ کرنے کا الزام لگا، گاڑیوں کو نقصان پہنچانے اور 4 افراد کے زخمی ہونے کے بھی الزامات عائد کیے۔ اور کتنے قول ہم لوگوں نے برآمد کیا ہے نا، ہمارے لڑکوں پہ سرعام اسٹیٹ فائرنگ اور لاٹھی چارج شروع ہو گیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں اس پہ ایکشن لے ہوئے، اگر اس پہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو ہم لوگ ہائی کورٹ میں جا کے اس کے پہ خود پٹیشن دائر کریں گے۔ ادھر کسٹم حکام نے مزدہ ایسوسی ایشن کے الزامات مسترد کر دیے۔ کسٹم ASO رانا راشد محمود کے مطابق گاڑی سے 5000 لیٹر اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل برآمد ہوا تھا۔ ہجوم نے گاڑی چھیننے کی کوشش کی، چوکی پر بھی حملہ اور اہلکاروں کو زخمی کیا گیا۔ گاڑی میں فروٹ تھا، ہمیں انفارمیشن تھی اس میں ڈیزل ہے، ایرانی ڈیزل جو ہے وہ نان پروڈکٹیو پینٹ ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس کے بعد انہوں نے آ کے بندے اکٹھے کر لیے فوراً، تو آفیسر نے مجھے بتایا، میں انچارج ہوں ایسو کا، تو میں ادھر آ گیا، کچھ ہی سے ہمارے 6 افراد زخمی ہوئے، ایک میں، باقی میرے جو سولجر سپاہی ہے
5-6 बंदे। दूसरी जानिब तवील मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। सब ने यही बताया था कि भाई आप लोग परामन रहे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जिस तरीके के साथ फायरिंग की, हम लोगों की काफ़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। अभी भी हमारी तकरीबन 2-3 लड़के इस टाइम भी एडमिट है हॉस्पिटल में। हमारा भाई को मारा हुआ, गोली बच गया, 2-3 इधर मारा है, 2-3 अस्पताल में, बहुत खराब तरीके से इधर रात फायरिंग किया है। बहुत 100 मरतबा चेक करे, हम इसका कोई एतराज ही नहीं है। खामखा ये बोलते हैं ना हम गाड़ी को ले जाएंगे अपने जगह में, वहाँ बाद में हमारे फल फ्रूट खराब होते हैं, बाद में बोलते हैं बस हमको चेक इन का ये बहाना करके हमारा कई मरतबा ये नुकसान पहले भी हो गया। पुलिस हुक्काम ने ट्रांसपोर्टर्स को कस्टम एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी भी कराई, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सिंध एम्प्लॉयर्स अलायंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुलाजमीन के तीनों मुतालबात खटाई में पड़ गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह की सरबराही में बनाई गई आला सतह की वर्किंग कमेटी गैर फाल हो गई। तफसीलात आज़ाद लोहड़ियों की रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत के फैसले को सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने हवा में उड़ा दिया। हुकूमत सिंध की हिदायत पर अमल के बजाय मामला खटाई में पड़ गया। हुकूमत की जानिब से सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुतालबात पर गौर के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह की सरबराही में बनाई गई वर्किंग कमेटी गैर फाल हो गई। वर्किंग कमेटी के 1-2 नहीं 3 इजलास हुए, लेकिन कमेटी में शामिल महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बास और सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई ने शिरकत तक न की। नुमाइंदगी के तौर पर स्पेशल सेक्रेटरीज को भेज दिया गया। वर्किंग कमेटी के तीनों इजलासों में मुलाजमीन के 3 मुतालबात DRA अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस, लेकिन इस मंजूरी को सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी और सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई की राय से मशरूत किया गया, लेकिन दोनों दस्तयाब न हो सके, इसलिए इजलास मुअख्खर कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इजलास की नई तारीख का ऐलान नहीं किया। हालिया सिंध काबीना इजलास में ये मामला एजेंडे में शामिल न हुआ। सूरत हाल से सरकारी महकमों और इदारों के मुलाजमीन में सख्त तशवीश पाई गई। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के सरबराह हाजी अशरफ हुसैन खास खेली का कहना है कि वर्किंग कमेटी गैर फाहल होने पर अफसोस हुआ। यहाँ फैसला नहीं हुआ तो सड़कें तो मौजूद है, वहाँ दमादम मस्त कलंदर होगा। आजाद नोहड़ियो, सिटी 21। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की उलझन दूर कर दी। सफर करने वालों को हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना होगा। मोटरसाइकिल पर सवार चाहे खातून हो या मर्द, दोनों का हेलमेट पहनना लाजमी है, जबकि गाड़ी की अगली नशिस्त पर बैठे दोनों अफराद को सीट बेल्ट की पाबंदी करनी हो गई। महराज अख्तर की ये रिपोर्ट। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की उलझन दूर कर दी। अब मोटरसाइकिल पर सवार चाहे मर्द हो या खातून, दोनों का हेलमेट पहनना लाजमी है। अकब में बैठने वाला शख्स हेलमेट ना पहने तो मालिक को जुर्माना देना होगा। मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना 5,000 रुपये है, जबकि गाड़ी में अगली नशिस्त पर बैठे दोनों अफराद का सीट बेल्ट लगाना लाजमी करार दिया गया है। अगर ड्राइवर के साथ बैठे शख्स ने सीट बेल्ट ना बांधी तो मालिक को चालान भेजा जाएगा। सीट बेल्ट ना बांधने पर जुर्माना 10,000 रुपये होगा। इंचार्ज मॉनिटरिंग रूम चौधरी जाहिद कहते हैं कि शहरियों को दौरान सफ़र कवानीन की पासदारी करनी होगी। इस तरह वो हादसात और जुर्माने दोनों से महफूज रह सकते हैं। चाहे ड्राइवर कोई भी गाड़ी चला रहा हो, कार के ऊपर सीट बेल्ट जो है ड्राइवर भी इस्तेमाल करेगा, उसके साथ बैठा हुआ शख्स भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह मोटरसाइकिल पर राइडर और उसके पीछे बैठा हुआ शख्स दोनों हेलमेट इसका इस्तेमाल करें। ये ख़वातीन के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि उनकी जान भी उतनी ही कीमती है जितने आगे बैठे हुए शख्स की है। हेलमेट ना पहनने पर जो चालान है 5,000 रुपये है, और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करने पर 10,000 है कार के लिए। कराची की खवातीन ने भी ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम को खुशाइंद करार दिया और कहा कि खवातीन को दौरान सफ़र एहतियात करनी होगी ताकि महफूज रह सकें। जेंट्स के लिए क्या, लेडीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने आप को भी सेफ करना चाहिए लाजमी। ये चीज़ बहुत पहले सिंध गवर्नमेंट को कर लेनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो आवाम है उसको भी चाहिए कि थोड़ा सा हुकूमत का और इस कानून का साथ दे। तो ये बहुत अच्छा है कि जो आगे बैठे हैं वो भी हेलमेट लगाएं और पीछे वाले भी लगाएं, ताकि दोनों बाकायदा सेफ रहें। मैं समझती हूँ कि हेलमेट लेडीज़ के लिए तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो अबाया और जैसे लगाती हैं ओढ़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि कवानीन की पासदारी करें ताकि हादसात और जुर्माने दोनों से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन काशिफ के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। सिंध पुलिस गेम्स के पुरअमन और कामयाब इख्तिताम पर पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन जनूबी में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुकाबलों के नताइज के मुताबिक कराची रेंज ने पहली, SSU ने दूसरी, जबकि टेलीकॉम पुलिस ने तीसरी पोजीशन हासिल की।
تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جبکہ شہداء سندھ پولیس کی یادگار پر فاتح خوانی اور دعا بھی کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ 12 سال بعد سندھ پولیس گیمز کا انعقاد خوش آئند ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مقابلے اب ہر سال منعقد ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے 217 خواتین کھلاڑیوں کی شاندار شرکت کو بھی قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے مزید کہا کہ سپورٹس کوٹے پر بھرتی کی سمری جلد ارسال کی جائے گی، جبکہ بھرتیاں ون ونڈو آپریشن کے تحت کی جائیں گی۔ اس موقع پر آئی جی سندھ نے کہا کہ محکمے میں سپورٹس کا فروغ وقت کی ضرورت تھا۔ افسران اور جوانوں کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ذہنی کے ساتھ ساتھ جسمانی فٹنس بھی ضروری ہے اور سندھ پولیس ہر سال اس ایونٹ کا انعقاد کرے گی۔ رنگوں، صحت مند مقابلوں اور جوش و جذبے سے بھرپور سندھ پولیس گیمز اختتام پذیر ہو گئے۔ ماڑی پور میں پانی کا مسئلہ حل ہونے کی امید، جیالے میئر نے RO پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے 31 دسمبر تک ہب ڈیم کی دوسری کینال کا کام مکمل ہونے کی بھی نوید سنا دی۔ شعیب مختار کی یہ رپورٹ۔ ماڑی پور کی بستیوں میں میٹھے پانی کا مسئلہ حل، میئر کراچی نے RO پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں مرتضی وہاب بولے، ماڑی پور کی عوام کا پانی کا دیرینہ مسئلہ حل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سمندری پانی کو میٹھا کر کے سپلائی کیا جائے گا۔ کورین دوستوں کی مدد سے کراچی کی گلیوں اور محلوں میں بھی RO پلانٹ لگائیں گے۔ انہوں نے 31 دسمبر تک ہب ڈیم کی دوسری کینال کا کام مکمل ہونے کی نوید بھی سنا دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق آج ہم جیالوں نے اس RO پلانٹ کا افتتاح کیا ہے، جس سے یہاں کی 4 مقامی آبادیوں کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ 31 دسمبر تک ہماری ہب ڈیم سے جو دوسری کنال ہے اس کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا، اور ہم وابڈا سے رجوع کر چکے ہیں کہ ہماری جو ایلوکیشن ہے 100 MJD کی اس کو بڑھایا جائے۔ تقریب سے خطاب میں مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بولے، جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین فوکس مینار پاکستان پر نہ رکھے۔ میں ان کو ٹاؤن چیئرمین کو کہوں گا، یار فوکس مینار پاکستان میں نہ رکھو، فوکس جو ہے نا وہ لاہور میں نہ رکھو۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں، ایونٹ لاہور میں ہو رہا ہے، ٹرینیں یہاں سے جا رہی ہیں۔ نعیم الرحمان صاحب خود وہاں پہ چلے گئے، آج بھی ہمارے کھمبوں میں موجود ہیں۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ 20 RO پلانٹس گلی محلوں میں اور لگیں گے۔ خدا کی بستی ملیر میں کام شروع ہو گیا ہے۔ کیمرامین محمد نوید کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سندھ سولڈ ویسٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر کے میئرز کی شرکت۔ ماضی کے اجلاس کے منٹس، ریوائزڈ بجٹ کی منظوری کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر بلدیات نے ماڈرن GTS کے حوالے سے سب کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی، ساتھ ہی صفائی ستھرائی کے لیے مربوط اور پائیدار نظام قائم کرنے کا حکم۔ سندھ سولڈ ویسٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں کمرشل اور رہائشی ایریا میں واقع دکان و مکان کی صفائی کی مد میں فیس کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ ناصر شاہ نے اجلاس میں سندھ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کی دفاتر دیگر مقامات پر منتقل کرنے اور کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی منظوری بھی دی۔ کہا گیا کہ سندھ سولڈ ویسٹ سے متعلقہ تمام نجی ادارے سندھ حکومت کی جانب سے مقررہ کم سے کم اجرت کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے سولڈ ویسٹ اپنے مانیٹرنگ نظام کو مزید بہتر کریں۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا ایک بار پھر مہنگا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $23 اضافے سے $4065 فی اونس ہو گیا، جس کا اثر مقامی مارکیٹ پر بھی پڑا۔ اور پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1 تولہ سونا $2300 مہنگا ہو کر $4,28,862 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا $1972 اضافے سے $3,67,680 پر پہنچ گیا ہے، جبکہ 1 تولہ چاندی $48 مہنگی ہو کر $5,270 کی ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری جانب وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت تجارت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق سونے کی عالمی تجارت سے متعلق معطل شدہ SRO بحال کر دیا گیا ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ قیمتی دھاتوں اور زیورات کی درآمد و برآمد کا موجودہ فریم ورک
برقرار رہے گا، تاہم اس میں شفافیت اور خودکار نظام سے متعلق چند ترامیم کی گئی ہیں۔ فریم ورک میں بہتری کے بعد سونے کی قانونی تجارت کو مزید مؤثر بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ رواں سال 6 مئی کو سونے کی امپورٹ اور ایکسپورٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی اور سونے کی تجارت کو منظم کرنے والا SRO 60 روز کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ حکومت کے مطابق پابندی ختم ہونے سے مارکیٹ میں استحکام اور تجارت میں آسانی پیدا ہوگی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان آئندہ برس سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں اپنی سنگل کنٹری نمائش کا شاندار انعقاد کرنے جا رہا ہے۔ 15 سے 19 نومبر تک جاری رہنے والی نمائش کی تعارفی تقریب کولمبو میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان اور سری لنکا کے کاروباری حلقوں نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ سری لنکا کے شہر کولمبو میں پاکستان کی دوسری میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن کی تیاریاں۔ کولمبو میں تعریفی تقریب میں سنگل کنٹری نمائش کی تعارفی تقریب میں نمایاں کاروباری شخصیات، سفارتی نمائندوں، تجارتی تنظیموں کے اراکین کی شرکت۔ تقریب سے سری لنکن قونصل جنرل سنجیوا پتی ویلا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے سری لنکا میں نمائش کرنے کے لیے بالکل درست وقت کا انتخاب کیا۔ کولمبو تجارتی سرگرمیوں کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے، یہاں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع دستیاب ہیں۔ Currently, the Colombo landscape has changed from this onwards as well. This is a little bit, I think, around 5-6 years of age. But this landscape is also changed right now. That shows that Sri Lanka is having vibrant situation for the investment and trade and tourism. تقریب سے خطاب میں بانی پاکستان ایسوسی ایشن آف ایگزیبیشن انڈسٹری خورشید برلاس نے بتایا کہ پاکستان کی سنگل کنٹری نمائش میں ٹیکسٹائل، جیمز اینڈ جیولری، کنسٹرکشن اور فارماسیوٹیکل سیکٹر بھرپور نمائندگی کریں گے۔ Sri Lanka Business Opportunity Conference also there, because I like to take with us investors, businessmen. We will arrange very organized B2B meetings. So we will find out how we can find a relevant audience, relevant sector, matchmaking conference. Beside that one, we will have a single country exhibition. پاکستان کی سنگل کنٹری ایگزیبیشن نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دے گی بلکہ دو طرفہ تعلقات کو بھی نئی سمت دے گی۔ کولمبو میں پاکستانی کاروباری مصنوعات کی نمائش خطے میں اقتصادی سرمایہ کے لیے ایک اہم قدم قرار دی جا رہی ہے۔ کیمرمین اجلان چیپا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ پاکستان کو ڈیجیٹل طرز پر دنیا کے ساتھ جوڑنے کا عزم، ٹرانس ورلڈ کی CVMe-6 کیبل پاکستان پہنچ گئی۔ CVMe-6 کیبل کراچی ہاکس بے کے ساحل پر لینڈ کرائی گئی۔ وفاقی سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی زرار ہاشم خان کا کہنا ہے کہ یہ کیبل انٹرنیٹ 40% اضافہ کرے گی، جس کا نہ صرف عام صارف بلکہ IT انڈسٹری کو بھی بہت فائدہ ملے گا۔ اسامہ ملک کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کا ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور سنگ میل عبور، ٹرانس ورلڈ کی CVMe-6 کیبل پاکستان پہنچ گئی۔ جنوب مشرقی ایشیا، مشرقی وسطی، مغربی یورپ 6 سب میرین کیبل 21,700 کلومیٹر طویل ہے۔ CVMe-6 پاکستان پہنچنے والی ٹرانس ورلڈ کی چوتھی سب میرین کیبل ہے۔ وفاقی سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی زرار ہاشم خان کا کہنا تھا کہ آج پاکستانی انٹرنیٹ کنیکشن کی تاریخ کا اہم سنگ میل ہے، جس سے عام صارفین کے ساتھ ساتھ IT انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا۔ تقریباً ہماری ایگزسٹنگ جو کیپیسٹی تھی اس کا تقریباً 35 سے 40% تک اضافہ کر دے گی، جس کا جو ثمرات ہیں وہ نہ صرف کنزیومرز کو ملیں گے بٹ اس کے علاوہ جو ہماری IT کی کمپنیز ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، کلاؤڈ کنیکٹیوٹی پرووائڈرز ہیں اور باقی انٹرپرائزز ہیں، ان سب کو ملیں گے۔ ٹرانس ورلڈ کے چیف ٹیکنیکل آفیسر عامر الدین نے بتایا کہ CVMe کیبل 21,700 کلومیٹر طویل ہے، جو سنگاپور اور فرانس سے ہو کر آ رہی ہے۔ تقریباً یہ 21,700 کلومیٹر کی کیبل ہے، یہ آ رہی ہے فرانس سے لے کے اور سنگاپور تک جائے گی، جس میں پاکستان آلموسٹ سینٹر میں کنیکٹ ہوتا ہے۔ اور ڈے 1 پہ جس طرح سے زرار صاحب نے بتایا کہ 4 ٹیرابٹ کی کیپیسٹی آن ہوگی، لیکن پاکستان کے لیے جو ٹوٹل اس میں کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 13 ٹیرابٹ کی کیپیسٹی ہے، 13 ٹیرابٹ کی۔ ٹرانس ورلڈ اس سے قبل 2005، 2015 اور 2024 میں سب میرین کیبل پاکستان لا چکا ہے۔ یہ ٹرانس ورلڈ کی چوتھی سب میرین کیبل ہے جو 16 بڑی کمپنیوں کا کنسورشیم ہے۔ CVMe-6 سے پاکستان کی انٹرنیٹ اسپیڈ بہتر ہوگی۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ ضیاء الدین یونیورسٹی کے شعبہ نرسنگ اور مڈ وائفری کی جانب سے انٹرنیشنل نرسنگ ریسرچ کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں نرسنگ اور دیگر تعلیمی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور HEC سندھ کے چیئرمین
प्रोफेसर तारिक रफ़ी ने भी शिरकत की। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की जानिब से इंटरनेशनल नर्सिंग रिसर्च कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ नर्सिंग की इंतजामिया और मेहमान खुसूसी चेयरमैन HEC सिंध प्रोफेसर तारिक रफ़ी व दीगर शरीक हुए। प्रोफेसर तारिक रफ़ी और प्रिंसिपल सुमेरा पंजवानी ने कहा कि इंटरनेशनल नर्सिंग रिसर्च वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में नर्सेस की अहमियत है और इस कॉन्फ्रेंस से बेहतरी आएगी। दुनिया बदल रही है। सबको मेडिकल प्रोफेशन के तमाम लोगों को, चाहे नर्सिंग हो या वो मेडिकल वाले हो, डॉक्टर्स हो, डेंटिस्ट हो, हम सबको अगर अपने आप को रखना है कि हम फ्यूचर के साथ चलें, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने साथ मिलाना होगा। दुनिया बदल रही है तो दुनिया के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तमाम प्रोफेशंस अपनी नॉलेज को एडवांस करें और सीखें कि किस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए। इस मौके पर नर्सेस, तलबा व तालिबात ने कहा कि नर्सेस को भी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सहूलत फराहम करके रिसर्च की जा रही है ताकि मुख्तलिफ बीमारियों की मालूमात मिल सके और शोबे में बेहतरी लाई जा सके। इसकी वजह से हमारे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रिविलेज है, आगे जाके पेशेंट के साथ हम ही होते हैं डॉक्टर के बाद जो पेशेंट की केयर करते हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर एडवांसमेंट पैदा हो रही है कि हम मतलब अच्छे से पेशेंट को केयर दे सकें। और हम ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें एक ऐसा मौका फराहम किया कि हमें बैनुल-अक़वामी तौर पर जो रिसर्चर है, जो नर्सेस है, उनसे हमें सीखने का कुछ मौका मिला। इंटरनेशनल नर्सेस कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा कि शोबे तिब में नर्सेस की हैसियत रीढ़ की हड्डी की सी है। ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएँ। कैमरामैन सज्जाद के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21।